السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ کوئی قوم پہلے تباہ نہیں ہوتی، پہلے اس کی فکر تباہ ہوتی ہے، پہلے اس کی سوچ تباہ ہوتی ہے، پہلے اس کے افکار و نظریات کا جنازہ نکلتا ہے، اس کے بعد جا کر کے وہ قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچتی ہے۔ دنیا اس وقت پوری کوشش میں لگی ہے کہ افکار و نظریات پر حملہ کیا جائے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت ایک فکری یلغار ہے جس کے شکار اس وقت دنیا کے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بیشتر ممالک کے لوگ اس کے شکار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یوں ہی معاشرے کے اندر کوئی برائیاں جنم نہیں لیتی، یوں ہی معاشرے کے اندر کسی کے قدم نہیں پھسل جاتے، یوں ہی کوئی سیدھے راستے کا مسافر ٹیڑھے راستے پر چلنے نہیں لگ جاتا، یوں ہی دوپٹے نہیں اتر جاتے، یوں ہی جہالت کی وادیوں میں انسان نہیں چلا جاتا، بلکہ ایک منظم سازش کے تحت انسانوں کو اس طرف ڈھکیلا جاتا ہے جس طرف جانے کے بعد تباہی اس کا مقدر بن جائے اور اس تباہ شدہ انسان کی لاش کے اوپر اپنے محل کو تعمیر کرنے کی آرزو تک مکمل ہو سکے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن جن جگہوں سے انسان کی سوچ بنتی ہے، اگر ان ساری جگہوں کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت ان ساری جگہوں کی پوسٹ پر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ایسا شخص ہی بیٹھا ہوا آپ کو ملے گا جو ایسی فکر آپ کے ذہن کے اندر منتقل کرتا ہوا دکھائی دے گا جس کی بنیاد پر آپ محسوس بھی نہیں کر سکیں گے اور آپ کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر دیکھ لیجئے، اکنامی کے سیکٹر کے اندر دیکھ لیجئے، بیوروکریسی کے اندر دیکھ لیجئے، کالج اور یونیورسٹی میں دیکھ لیجئے، اسپورٹس میں دیکھ لیجئے، جہاں کہیں بھی آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو وہاں پر ایسے افراد ملتے نظر آئیں گے جن کے قریب ہونے کے بعد آپ کی فکر، آپ کی سوچ ایسی بنتی چلی جائے گی کہ آپ اپنے مذہب سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیں گے، اور سب سے بڑی پریشانی جو ہوگی وہ یہ ہے، جو کہ ہم محسوس بھی کر رہے ہیں، کہ بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں شرمندگی اور ہچکچاہٹ محسوس کرنا۔ آپ اگر دیکھیں اس وقت کالج کی دہلیز پر قدم رکھنے والے بچوں کی پوزیشن، تو جو لوگ کالج اور یونیورسٹی پہنچتے ہیں، پہنچتے ہی وہ اپنے آپ کے سلسلے میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں ہم کہاں پیدا ہو گئے، کس گھرانے میں پیدا ہو گئے، کس مذہب میں پیدا ہو گئے۔ اور دیکھیے، دنیا کے دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ آزادی سے عیاشیاں بھی کر رہے ہیں، بے راہ روی کے شکار ہیں، دنیا کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، دنیا کے لہو و لعب کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو گرفتار کیے ہوئے بھی ہیں، اور ہمارے لیے یہ قانون، یہ نہ کرو، نگاہ نہ اٹھاؤ، یہ عیاشی مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو، پتہ نہیں کس دنیا کے اندر ہم کو جینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، ترقی یافتہ بھی ہیں، سائنس بھی ان کے پاس، ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس، ترقی بھی ان کے پاس، یہ سب کچھ کریں، اور ہمیں ایک ایسے دائرے میں لایا جا رہا ہے جہاں پر ہر چیز کے سلسلے میں سختی ہے، قانون ہے، پابندی ہے۔ نتیجتاً وہ بچہ جو کالج کی دہلیز پر جانے سے پہلے مسجد کے امام صاحب سے اپنا رابطہ رکھتا تھا، مشائخ سے اپنا رابطہ رکھتا تھا، کالج اور یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد اکثر کا رابطہ علماء اور مشائخ سے ٹوٹ جاتا ہے،
دین سے کمزور ہو جاتا ہے اور آگے چل کر کے وہی شخص دین پر اعتراض بھی کرتا دکھائی دیتا ہے، کرٹیسائز بھی کرتا دکھائی دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہوا بھی نظر آتا ہے کہ مولانا آج کے دور میں جس جملے کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس جملے کو آپ اپنے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پڑھے لکھے اور سرمایہ داروں سے سنیں گے۔ وہ دو جملے بڑے پاورفل ہیں جو اکثر کہا کرتے ہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے آپ شادی میں ناچ گانا باجا نہ رکھو، ارے مولانا کیا بات کرتے ہو، آج کے دور کے اندر تو 5 وقت کی نماز پڑھ لینا بس اتنا ہی کافی ہے، یہ ہم تو کر ہی رہے ہیں۔ یعنی اسلام سمٹ کر صرف 5 وقت کی نماز میں آ گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کا مسلمان اگر اس سے کہا جائے یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ، ذبیحے کے حوالے سے محتاط رہو، کچھ بھی نہیں، مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب چلتا ہے۔ یعنی اسلام اب مسلمانوں کی زندگی سے اس طریقے سے رخصت ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ مسلمان خود اپنے مذہب کے بارے میں اپنی رائے پیش کر رہا ہے، اور اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ نماز پڑھ لوں 5 وقت کی بس اتنا کافی ہے، اور اسی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے جو چاہوں کھا لوں بس اتنا کافی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ فکر بنائی گئی، یہ سوچ بنائی گئی، اس راستے پر لگا دیا گیا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا کے اندر ایک بڑا طبقہ اس کا شکار ہو چکا، لیکن جن گھرانوں کے اندر اسلام موجود ہے، جن گھرانوں میں سنیت موجود ہے، جن گھرانوں کے اندر بزرگوں کا آنا جانا موجود ہے، وہ صرف یہ 2 باتوں پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اسلام کو پریکٹس میں لانے کے لیے اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے، لیکن اب یہ کم رہ گئے، برائے نام رہ گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فکر کیسے بدلی جاتی ہے، سوچ کیسے بدلی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، کلچرل پروگرام کے ذریعے، معاشرے کے اندر بڑی بڑی پارٹیوں کے ذریعے وہاں بلایا جاتا ہے، سوچ بدلی جاتی ہے۔ ابھی ماضی قریب کے اندر ایک شادی ہوئی جو بڑی دھوم دھام سے ایک بڑے بزنس مین نے اپنے بیٹے کی شادی کی، 1 مہینے تک کم و بیش اس کے پروگرامز چلتے رہے، کلچر بدل گیا۔ اب اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے جن مسلمانوں کے پاس دولت ہے وہ بھی شادی کو وہی رنگ دینا چاہتے ہیں اور اسی انداز میں کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی پروگرام کر رہا ہے جمیرہ بیچ پر اور کوئی کر رہا ہے قطر میں جا کر، اور اس طریقے سے شادیوں کے اندر بے تحاشا پیسہ خرچ کر کے اس روایت کو جس کو ایجاد کیا گیا اسے اپنے معاشرے میں رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچ بدل رہی ہے، فکر بدل رہی ہے۔ میں بہت دور تک جانے کی کوشش نہیں کروں گا، موجودہ یہاں پر جتنے بھی حضرات ہیں ان سے میں پوچھنا چاہوں گا ٹھنڈے دماغ سے، آپ بھی آج رات کو بستر پر سوتے وقت اسلام کے بارے میں آپ کی فکر کیا ہے کہ اسلام پر کس طریقے سے عمل کیا جائے، اسلام ہماری زندگی میں کتنا ہو، ہم اسلام کو کتنا فالو کریں، اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچئے گا تو آپ کو کہیں یہ بات نظر آئے گی۔ بیوی کہتی ہے یہ خرافات ہونا چاہیے، بچہ کہتا ہے شادی میں یہ چیز ہونی چاہیے، نتیجتاً آپ اپنے آپ کو بے بس پائیں گے، اور مجبور ہونے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہ سارے کام کرتے نظر آئیں گے جس کام کے خلاف اسلام نے اپنا پیغام دیا ہے، اور جسے روکنے کے لیے اور جس سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اس وقت فکری یلغار ہے، سوچ بدلی جا رہی ہے، فکر بدلی جا رہی ہے، ذہن بدلا جا رہا ہے۔ کل تک جو مسلمان اسلام کے سلسلے میں کہنے سے پہلے ڈرتا تھا، لفظ ایسا کوئی
کوئی نہ نکل جائے کہ میں دائرہ اسلام سے نکل جاؤں۔ آج وہی مسلمان اسلام کے بہت سارے اصول پر اعتراض کرتا بھی نظر آتا ہے، کرٹیسائز کرتا بھی نظر آتا ہے، مذاق اڑاتا بھی نظر آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کو گراتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ یہ ساری سچویشن دنیا میں بن رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے کہ فکر بدلی جا رہی ہے، سوچ بدلی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے پوری توانائی خرچ کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس نہ اتنے وسائل ہیں کہ ہم اس سوچ کا مقابلہ، بدلتے ہوئی سوچ کا مقابلہ کر سکیں یا ان وسائل کا استعمال کر سکیں، لیکن ہاں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اگر ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر دیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں کوئی بھی اٹھنے والا فتنہ ہوگا، ہر فتنے کا حل اور جواب اللہ اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں عطا فرماتا ہے، اور اس کی رہنمائی کے اندر ہم ہر فتنے کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی قوم کو ہر فتنے سے بچا بھی سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں، آپ بھی حیران ہوں گے کہ بات کون سی اور تقریر کے لیے آیت کا انتخاب کون سے آیت کا کیا گیا، چونکہ مجھے حافظ سکندر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میں تھوڑی سی علم پر گفتگو کروں، تو میں کچھ باتیں علم کے حوالے سے بتاؤں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیے انسان کے پاس علم آ جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، انداز زندگی بدل جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے۔ میرا پروردگار اس بندے کو ارشاد فرماتا ہے، اے بندے، اے اپنے علم پر ناز کرنے والے، میں تجھے تیری حیثیت بتا دوں تاکہ جب کبھی تو علم کی وجہ سے تکبر کے راستے پر جانے لگ جائے تو میرا یہ فرمان تیرے پیش نظر رہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے قرآن نے کس طریقے سے واضح لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، اللہ جس نے تمہاری ماں کے بطن سے تم کو نکالا، اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا۔ کس کنڈیشن میں نکالا، کس کیفیت میں نکالا، کس حالت میں نکالا؟ تو اس وقت کی تمہاری کیفیت کو قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت تمہارے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں تھا، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے وقت تمہارے پاس کوئی نالج نہیں تھا، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے وقت تمہارے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورس آف ایجوکیشن بتا دیا کہ اب تم کو میں نے 3 چیزیں عطا فرمائی، لا تعلمون شیئا کہہ کر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ عز و جل نے تم کو سماعت بھی عطا فرمائی، بصارت بھی عطا فرمائی اور دل بھی عطا فرمایا، لیکن بہت کم تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ اکبر! ایک انسان جو علم حاصل کرتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو حصول علم کے لیے اللہ نے 3 ذرائع بتا دیے، کان کے ذریعے یعنی سماعت کے ذریعے، بصارت کے ذریعے اور دل کے ذریعے ایک انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو پروردگار جل جلالہ نے اپنے فضل سے وہ ساری چیزیں سکھا دی جو مصطفیٰ جان رحمت نہیں جانتے تھے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو سماعت ہی کا تعلق وہاں پر نظر آتا ہے۔ اقرا، حضور نے سنا،
इकरा सुना हुजूर ने, किससे सुना? हजरत जिब्रील अमीन ही से तो सुना। पता चला इल्म की इब्तिदा होती है समाअत से, समाअत के बाद जबान भी चलती है, समाअत के बाद हाथ भी चलते हैं, समाअत के बाद कदम भी चलते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं या अल्लाह, तूने समाअत को मुकद्दम रखा, सुनने को पहले रखा। पहले क्या सुना जाए, कौन सा इल्म पहले? जरा मेरे मौला ये तो बता। एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने वाले बच्चे को सबसे पहले इल्म कौन सा देना चाहिए? तो अल्लाह अकबर, मेरी अक्ल दंग रह जाती है निजाम इस्लाम पर, मुस्तफ़ा प्यारे की सुन्नत पर मेरी अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह अकबर, जाहिल का बेटा हो, जाहिल मुसलमान हो, उसके घर बेटा पैदा हुआ हो, शराबी मुसलमान है उसके घर बेटा पैदा हुआ, डाकू मुसलमान है उसके घर बेटा पैदा हुआ, आलिम मुसलमान है उसके घर बेटा पैदा हुआ, जाहिल मुसलमान है उसके घर बेटा पैदा हुआ। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको सबसे पहली फिक्र ये होती है मेरे बच्चे के कान में कोई अजान कह दे। अल्लाह अल्लाह, ये कान में अजान की आवाज पहुंचाने की बात पहले आ रही है। गोया मेरा मौला फरमा रहा है, मैंने समाअत को मुकद्दम इसलिए रखा कि सबसे पहले जो इल्म तेरे कानों के अंदर पहुंचे वो यही पहुंचे, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये इल्म सबसे पहले। अल्लाह अकबर की आवाज उसके कानों से टकराती है। कैसा भी मुसलमान क्यों न हो, फिक्र सबसे पहले अदान की होती है। यहां से यह बात वाज़ेह तौर पर समझ में आई कि एक इंसान की जिंदगी को अगर बैलेंस के अंदर रखना है और एक इंसान की दुनिया और आखिरत को संवारनी है तो पहले ABCD नहीं, पहले अल्लाह अकबर सिखाओ। ये सिखाओ कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर ये तसव्वुर उसके दिलो दिमाग के अंदर बस गया, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हवाले से उसका अकीदा बन गया कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो मुसीबत आएगी तो कहेगा ऐ मुसीबत तू बड़ी नहीं, मेरा रब बड़ा है। ऐ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान कभी मायूसी का शिकार नहीं होगा, परेशानी का शिकार नहीं होगा, इसलिए कि उसके कान में जिस अल्लाह की किबरियाई की आवाज और बात पहुंचा दी गई है वो अल्लाह मोहताज नहीं, वो मालिक है, वो कादिर है, वो हय है, वो कय्यूम है। इसीलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि वमन यक़नतु मिन रहमत रब्बिही इल्ला दाल्लून, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता मगर गुमराह। इसलिए कि जो जानता हो कि अल्लाह शिकम मादर के अंदर रोजी देने वाला है, जो बंदा जानता है कि जहां से पुकारूं अल्लाह मेरी पुकार सुनने वाला है, वो मुसीबत में मायूस नहीं होता, हालात में मायूस नहीं होता, तकालीफ में मायूस नहीं होता, बल्कि उसका यकीन होता है कि मेरा रब बड़ी शान वाला है, मेरा पालनहारे हकीकी कादिर मुतलक है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बंदा मुसीबतों के अंदर फिर इधर उधर भागता नजर नहीं आता, जादू टोने के लिए जाता नजर नहीं आता, हराम कारोबार की तरफ जाता नजर नहीं आता। उसका यकीन होता है कि जिस अल्लाह की किबरियाई की आवाज मेरे कानों में पहुंचा दी गई वही रब फरमाता है, बंदे तू गम न कर, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रिस्क का जिम्मा अल्लाह फरमाता है मैंने ले लिया है, मैं जमीन पर रेंगने वालों को रिस्क अता करूंगा। और जब उसने ले लिया है जिम्मा तो फिर अपने इल्म की बात करता है, बंदा तेरा इल्म कितना, तेरा हुनर कितना, अरे तू तेरे बेटे को रिस्क नहीं पहुंचा सकता, तेरा बेटा कहीं और हो, यहां रहकर तू खिला नहीं सकता, तू पिला नहीं सकता, तू जान नहीं सकता, लेकिन मैं वो रिस्क देने वाला हूं यालमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, मेरी मखलूक कौन सी जगह पर रह रही है मैं वो भी जानता हूं, और कहां रह रही है वो भी जानता हूं, और हर जगह रिस्क पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। ये उसका इल्म है। समंदर के अंदर मछली को रोजी कौन पहुंचा रहा है, बिल में चूंटियों को रोजी कौन पहुंचा रहा है,
जंगलों बयाबान के अंदर रहने वाले जानवरों को रोजी कौन पहुंचा रहा है? इसलिए कि हमारा रब बड़ी शान वाला है। उसके इल्म में है कि कौन कहां है और किसको कितने रिस्क की जरूरत है, उसे वहां तक रिस्क वो पहुंचा देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सारी खराबियों की जड़ ये है कि बंदा अपने रब के बारे में कुछ नहीं जानता, अपने रब के हवाले से कोई वाकिफियत नहीं है। अल्लाह अकबर। और जब सबसे रब के हवाले से वाकिफियत हो जाए, उसकी शान के हवाले से वाकिफियत हो जाए और इल्म उसके पास अपनी बिसात भर आ जाए, तो उसका यकीन अपने रब पर पुख्ता हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आप देखिए अभी 2 दिन पहले सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु का यौम विसाल गुजरा। आप जरा सोचो तो सही, गार के अंदर मौजूद हैं, रसूल आजम के साथ मौजूद हैं, और अल्लाह अकबर, दुश्मनों की नजर, दुश्मनों के पैर पर नजर सिद्दीक अकबर की पड़ जाती है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बिरादर हुजूर मोइन मिल्लत हुजूर सैयदी हुसैन मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सूफी बासफ़ा तशरीफ ला चुके हैं। हजरत के रुख़ ज़ैबा की ज़ियारत करें। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अब आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गार है, गार का दरवाजा भी बंद, मकड़ी के जाले के जरिए, कोई अंदर से दूसरा रास्ता नहीं। दुश्मन गार के दहाने पर हैं, लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने यारे गार को क्या फरमाया, क्या फरमाया? इसलिए कि हुजूर से ज्यादा अल्लाह की मारिफत किसी और को नसीब नहीं है। सरकार अपने रब की ताकत के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। ऐसी सिचुएशन कि जिस सिचुएशन के अंदर कोई रास्ता बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन इत्मीनान का आलम यह है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर से फरमाते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो आपने बारहा सुना, जब भी सिद्दीक़ अकबर की हयात तैयबा पर गुफ्तगू की जाती है आप इसे ज़रूर समाअत करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या सिद्दीक़ का खुदा कोई और है, मुस्तफ़ा का खुदा कोई और है और हमारा खुदा कोई और है? नहीं, वही उनका भी अल्लाह है, हमारा भी अल्लाह है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो इस यकीन के साथ इसलिए कह रहे थे कि अपने रब के बारे में जानते थे। हम तो अंगूठी के नगीनों के बारे में जानते हैं, फिरोजा पहनोगे तो माल बढ़ेगा, ये पहनोगे तो ये बढ़ेगा, ये धागा पहनोगे तो ये चलेगा। हम ये जानते हैं, अपने रब के बारे में कुछ नहीं जानते, अपने रब के हवाले से कोई वाकिफियत नहीं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बारे में वाकिफियत सही तौर पर उसकी कुदरत और इल्म के बारे में न होने की वजह से इंसान के कदम फिसल रहे हैं, इंसान दर बदर की ठोकरें खाता हुआ नजर आता है। आज ये मैं आपको बताऊं, एक तरफ फौज है, पीछे की तरफ फौज है, सामने की तरफ दरिया है, और कुरान कहता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कौम ने कहा, इन्ना लमुदरकून, हम पकड़े गए, अब आगे दरिया, पीछे फौज, अब तो बचने के कोई इम्कानात नहीं, दरिया में गए तो डूब जाएंगे, खड़े रहे तो फौज मार डालेगी, अब क्या करें? लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आता, बचने का कोई सामान नजर नहीं आता, लेकिन कादिर मुतलक रब्बे कदीर की कुदरत पर हजरत मूसा का यकीन जवाब देता है, कल्ला
ہرگز نہیں. ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ راستہ عطا فرمائے گا. میں حیران ہوں یا اللہ، ایسا یقین کہ ایسی سچویشن میں کہ ظاہر تو یہ بتا رہا ہے کہ بچنے کے کوئی امکانات نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ یقین کیسے ہے کہ اللہ راستہ عطا فرمائے گا؟ تو جواب ملے گا، وہ اللہ کی طاقت کے بارے میں جانتے تھے، وہ اللہ کی قدرت کے بارے میں جانتے تھے، وہ جانتے تھے ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے. وہ زمین کو حکم دے دے تو راستہ دے دے. اور ہوا یہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دریا میں عصا مارا، دریا نے راستہ دے دیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی، لیکن اسی راستے پر جب فرعون نے قدم رکھا تو ڈوب گیا. میں حیران ہوں یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ راستہ ایک ہی ہے، ایک نکل جاتا ہے، ایک ڈوب جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا، موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مایوسی کے دلدل سے نکلو، اپنے رب کی شان پڑھو، اپنے رب کی عظمتوں کو پڑھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے تم نے یوں ہی سر زمین پر نہیں رکھ دیا. اس خدا کی بارگاہ میں سر تم نے جھکایا ہے جو خدا محتاج نہیں، جو خدا مختار ہے، جو خدا حی و قیوم ہے، جو خدا محیج ہے، جو خدا ممیت ہے، جو خدا رزاق ہے، جو خدا ستار ہے، جو خدا جبار ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں، قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تمہارے لیے ہم نے کان بنائے. اللہ اکبر. پتہ چلا، ہمیں ذہن مل رہا ہے کان پہلے اس لیے بنائے گئے کہ اس سے اللہ کا ذکر سنو، کان پہلے اس لیے بنائے گئے اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو. اور اگر آپ دیکھیں مدارس کے اندر پڑھائی جانے والی کتابوں کو، تو سب سے پہلے باب التوحید ملے گا، کتاب التوحید. لیکن یہ چیپٹر بڑا مختصر ہے، پورا پڑھایا نہیں جاتا. نتیجتاً خدا کو ایک ماننے والے مسلمان کی پوزیشن بھی یہ ہے کہ ڈاما ڈول ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. یقین کمزور، اپنے رب کے بارے میں یقین کمزور. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، وسلم نے بھی جب دعوت اسلام کا کام شروع کیا تو جانتے ہو پہلا علم حضور نے کیا دیا؟ اعلموا انہ لا الہ الا ہو، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے کہ جو تمہارا پالنہار حقیقی ہے، معبود برحق ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ بڑی شان والا ہے، اور وہ اتنا مہربان ہے کہ اس سے زیادہ کوئی مہربان نہیں. مدینے کے تاجدار ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت کے 99 حصے میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں رکھا ہے، باقی تو 100 حصے میں سے ایک مخلوق میں تقسیم کیا، باقی 99 تو اس نے اپنے پاس رکھے ہیں. تو آپ ذرا سوچو، ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے ایک حصے میں کا کروڑواں حصہ ہو سکتا ہے، لیکن جس رب نے رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوں، اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی مہربانی کا عالم کیا ہوگا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے بچوں کے کان کے اندر اللہ کی بات پہنچاؤ، اللہ کی عظمتیں پہنچاؤ. یہ دن میں صرف ایسا نہیں کہ بچہ پیدا ہوا تو کان میں اذان دے دی، نہیں، دن میں 5 مرتبہ کانوں میں یہ آواز پہنچائی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. خوشی کا وقت ہو تو زائد 6 تکبیروں کے ساتھ عید کی نماز، اللہ اکبر. آج خوشی ہے، خوشی بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے. غم آ گیا، انتقال ہو گیا، اللہ اکبر. یہاں بھی یہ تکبیریں زیادہ.
क्यों? इसलिए कि बंदे का मिजाज बन जाए कोई इल्म बड़ा नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है, पालनहारे हकीकी सबसे बड़ा है, माबूदे बरहक सबसे बड़ा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और उसके बाद जब इंसान इल्म के जेवर से आरास्ता होकर बुलंदो बाला मकाम पर पहुंच जाए, साइंस के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, तहकीकात के जरिए, रिसर्च के जरिए वो मकाम हासिल कर ले, जिस मकाम पर पहुंचने के बाद दुनिया में उसके नाम का गलगला हो और दुनिया के अंदर लोग उसके नाम का एतराफ करते हो, तो जब वहां भी पहुंच जाए तो बचपन में पहुंचने वाली आवाज के अल्लाह सबसे बड़ा है। इल्म की बुलंदी पर पहुंचने के बाद खुद को बड़ा नहीं समझेगा, खुद को बड़ा नहीं समझेगा। जैसा कि मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दरबार लगा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, हजरत सुलेमान का शागिर्द, हजरत सुलेमान के सहाबी हजरत आसिफ बरखिया जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं पलक के झपकते आपके सामने तख्ते बिल्किस ला करके रख दूंगा, और ला करके उसने रख भी दिया। अल्लाह अकबर। आज का कोई साइंसदान होता तो गलगले उसके हो जाते, बहुत ज्यादा चर्चा हो जाता, इतना बड़ा साइंसदान, मेरी रिसर्च ये, मेरी तहकीक ये। लेकिन चूंकि नबी खुदा की शान जानता है, नबी खुदा की अजमतों को जानते हैं, इसलिए जैसे ही ये मामला पेश आया और हजरत आसिफ ने तख्ते बिल्किस को लाकर कदमों में रख दिया, ये मत समझिएगा हाथ का बनाया हुआ छोटा सा तख्त था, टनों वजन का था, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर था, इतने टनों का और कई तालों के दरअंदर जो है ये तख्त मौजूद था। और इस तख्त को पलक के झपकते हजरत आसिफ ने हजरत सुलेमान के सामने पेश कर दिया। हजरत सुलेमान आज के पढ़े लिखे होते दुनिया के आम इंसानों की तरह तो कह सकते थे ये मेरी रिसर्च है, ये मेरे शागिर्द का कमाल है, लेकिन पहले ही कान में बात पहुंच चुकी थी, कोई बड़ा नहीं, बड़ा मेरा रब है। तो जबान से फौरन निकला, हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में जितनी भी तबाही मच रही है, बर्बादियां मच रही हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है इंसान खुद को बड़ा समझ रहा है, इंसान खुद को ताकतवर समझ रहा है। और कुरान कहता है जरा अपनी हैसियत देख, अपनी कैफियत को देख। तू जब पैदा हुआ था और तेरी मां के पेट से निकला था, तुझे कुछ नहीं जानता था, ये तो मेरे दिए हुए कान का कमाल है, मेरी दी हुई आंख का कमाल है, मेरे दिए हुए दिल का कमाल है, जिसकी बुनियाद पर तू ये रिसर्च भी कर रहा है, ये तहकीक भी कर रहा है, और तू ये बुलंदो बांग दावे भी करता हुआ नजर आता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कान के जरिए इल्म हासिल किया जाता है। कान, अल्लाह अकबर, बहुत कीमती सरमाया है, बहुत कीमती सरमाया। हर चीज सुनने के लिए अल्लाह ने कान नहीं दिए, बल्कि कुर्बान जाइए, जहां पैदा होते ही कान में अल्लाह के जिक्र की आवाज पहुंचती है, वैसे ही इंसान जब बड़ा होता है तब भी उसकी पोजीशन ये होती है, वो अल्लाह से रहमो करम की उम्मीद रखता है कि मेरा मौला मुझ पर रहमो करम की बारिशें नाजिल फरमाए। तो मौला फरमाता है तू कुछ नहीं मांगेगा ना, तब भी गम न कर। तू अगर चाहता है कि मैं तुझ पर रहमो करम की बारिशें नाजिल करूं, तो बस इतना कर ले, इतना कर ले। इज़ा क़ुरियल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए ना तो खामोशी से सुन। ये नहीं कहा सुन भी और बाद में दुआ भी कर, नहीं, खामोशी से सुन, चुप रहे। जब कुरान पढ़ा जाए चुप रहे और कान लगा करके सुन। मौला क्या फायदा होगा? अरे तू मेरी बात सुनेगा तो महरूम थोड़ी रखूंगा, तुझ पर रहमो करम की बारिशें नाजिल कर। आप अंदाजा लगाइए, जब कोई बंदा कुरान सुनता है
تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے. اب وہ لوگ جو گانے بھی سن رہے ہیں، غزلیں بھی سن رہے ہیں، برائیاں بھی سن رہے ہیں، اور اس کے بعد رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، تو جس کو سن کر اللہ رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے گا، وہ تو سننے کے لیے تمہاری طبیعت اکتا جاتی ہے. امام صاحب اگر لمبی قرأت کر دیں تو ٹرسٹی کو شکایت جاتی ہے، امام صاحب نے تو تھکا دیا، کوئی دوسرا امام لے کر کے آؤ. جس قوم کو قرآن سننے میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہو، اس قوم کو زمین پر اللہ کبھی عزت عطا نہیں کر سکتا، کبھی عزت نہیں مل سکتی. عزت تو اللہ قرآن سننے کا جذبہ رکھنے والوں کو عطا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دوسری بات قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. آنکھیں کتنی قیمتی دولت ہے. یہی آنکھ تو ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان اس مقام تک پہنچتا ہے جس مقام تک پوری زندگی عبادت کرنے والا نہیں پہنچ سکتا. یہ آنکھ ہی کا کرشمہ ہے. اگر کسی نے حالت ایمان میں ظاہری حیات کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار سے مشرف ہونے کا شرف حاصل کر لیا، مشرف ہوا، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمانی کی حالت میں اس دنیا سے کچھ کر گیا، اس کے مقام تک کوئی نہ قطب پہنچ سکتا ہے نہ ابدال پہنچ سکتا ہے. یہ آنکھی کا تو کرشمہ ہے نا، یہ آنکھی کی تو دین ہے نا. کعبے کو دیکھو تو عبادت، قرآن کو دیکھو تو عبادت. ارے حد تو یہ ہے کہ مال نہیں ہے کو تم حج نہیں کر سکتے. تو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایک نظر شفقت و محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھا، ایک حج مبرور کا ثواب. یہ آنکھ ہی تو ہے، یہ آنکھ ہی تو ہے. اسی آنکھ سے آپ کعبہ دیکھتے ہو، اسی آنکھ سے گنبد خضرا دیکھتے ہو، اسی آنکھ سے علماء بعمل کے چہرے کی زیارت کرتے ہو، اسی آنکھ سے آب زمزم دیکھتے ہو، اور اسی آنکھ سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت جن خوش نصیبوں نے حالت ظاہری میں کی، وہ خوش نصیب تھے، انہوں نے ماتھے کی آنکھ صحابی کا مقام پایا. آنکھ تھی لیکن حضرت اویس قرنی حضور کی زیارت نہ کر سکے. وجہ کیا تھی؟ دو باتیں تھیں. ایک طرف اپنی خوشی تھی، ایک طرف نبی کی خوشی تھی. اپنی خوشی تو یہ تھی کہ جا کر مدینے حضور کی زیارت کر لوں، حضور کی خوشی یہ تھی کہ بیمار ماں کی خدمت کرو. سرکار کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کر دیا اور ماں کی خدمت میں لگے رہے. حضور کی زیارت کو نہ پہنچ سکے تو خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ شریف بھجوایا فاروق اعظم سے اور فرمایا یہ اویس کو دے دینا اور کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے. آپ مجھے بتاؤ، آنکھ تھی حضور کو نہ دیکھے تو صحابیت کا مرتبہ نہیں ملا. یہ آنکھ کتنی قیمتی چیز ہے. کہاں دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کس نے دی ہے آنکھ، کس نے دی ہے. اور اسی لیے قرآن نے آنکھ کو خاص طور پر مینشن کیا کہ اے ادھر ادھر دیکھنے والوں، مجھے بے خبر نہ جاننا، یہ نہ سمجھنا کہ تم کہاں دیکھ رہے ہو مجھے نہیں معلوم، تم آنکھوں سے کیا کر رہے ہو مجھے نہیں معلوم. ایسا مت سمجھنا. یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں. ایک سوال، بڑی پیاری بات یاد آ گئی. نماز پڑھ کر کے بھی سکون نہیں ملتا، نماز پڑھ کر کے بھی نماز میں لذت نہیں ملتی. یہی سوال کسی نے مولا علی سے پوچھ لیا. پوچھا حضور میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں لذت نہیں ملتی. یاد رکھیں نماز میں بھی لذت ہے، یہ بڑی ذائقے دار چیز ہے. نماز میں بھی لذت ہے، پھر کبھی اس پر انشاءاللہ. مولا علی سے اس نے پوچھا
کہ حضور نماز پڑھتا ہوں نماز میں لذت نہیں ملتی. تو مولا علی نے فرمایا جب کبھی نگاہ بہک جائے تو اللہ نماز کی لذتوں کو چھین لیتا ہے. نماز کی لذتوں کو چھین. آج فکر تبدیل کرنے کے لیے کہیں بھی آپ کی نگاہیں محفوظ نہ رہیں، ایسے مناظر آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیے جاتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے گندگی کو آپ دیکھیں، نہ چاہتے ہوئے آپ کے افکار و نظریات کے اندر دیوالیہ پن پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے. یہ ساری چیزیں اگر نگاہ بہت قیمتی، آنکھ قیمتی نہ ہوتی اور ادھر ادھر گھمانے کا نقصان نہ ہوتا تو اتنی بڑی بات اللہ اپنے محبوب سے نہ فرماتا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. میرے محبوب مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نیچی رکھیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کتنی نیچی تھیں؟ تو امام عشق و محبت کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن کے اندر محفوظ کر لو. ادھر ادھر نگاہ کرتے ہو، تم سمجھتے ہو یہ نہیں دیکھ رہے، وہ نہیں دیکھ رہے، میں کچھ بھی دیکھ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے خبردار، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں. اور اس کی شان تو یہ ہے کہ کہیں بھی جا کر زمین کے کسی حصے میں یا آسمان کے کسی حصے میں بھی جا کر تم اگر کچھ کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھتا، تو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں چیزیں موجود ہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. سب اللہ جانتا ہے، سب اللہ جانتا ہے. آنکھ بہت قیمتی سرمایہ ہے، بہت عظیم سرمایہ ہے. اسی کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اس کی قدر اور اس کی عظمت اور اس کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. آج کا مسلمان تباہ نہ ہوتا، آج کے مسلمان کی فکری زوال، آج کا مسلمان فکری زوال کا شکار نہ ہوتا اگر آج کا مسلمان اپنی نگاہوں کی سماعت کی حفاظت کرتا. آج فکری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زوال کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نگاہ کو آوارہ کر دیا اور جو نہیں سننا چاہیے تھا وہ سننا ہم نے شروع کر دیا. اب تیسری بات آتی ہے دل کی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. دل بہت قیمتی سرمایہ ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی پیاری بات فرمائی. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب. آگاہ ہو جاؤ، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہا تو پورا جسم درست رہے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا وجود بگڑ جائے گا. یہ دل ہے. دل ہر کسی کو دینے کے لیے نہیں ہے، ہر کسی کو دینے کے لیے نہیں. یہ جسم کا بادشاہ ہے، یہ جسم کا بادشاہ ہے. انبیاء کے سردار کو دینے کے لیے، مدینے کے تاجدار کو دینے کے لیے.
इसलिए कि याद रखें, ये दिल ही है जो कभी करार की दौलत से माला माल होता है और कभी बेकरारी की कैफियत का शिकार होता है। दिल बेकरार हो तो आदमी करार की तलाश में निकलता है, और दिल अगर मुतमईन है तो उसकी जिंदगी इत्मीनान वाली होती है। अब आइए मैं आपको बताऊं, अगर दिल हमने दुनिया को दे दिया तो ये दुनिया को पाने के बाद करार नहीं मिलता। हल मिन मजीद, सबसे ज्यादा बेकरार दिल उसका नजर आएगा जिसके पास दुनिया सबसे ज्यादा होगी। रात 2 बजे तक हिसाब कर रहा है, चैन की नींद सो नहीं पा रहा है, इसका फोन अटेंड कर रहा है, उसका फोन अटेंड कर रहा है। ये दुनिया, ये दिल दुनिया को दे चुका। अब दिल दुनिया को देने के बाद रातों दिन बेकरारी बेकरारी बेकरारी। लेकिन अगर दिल मुस्तफ़ा जाने रहमत को दे दिया, ताजदार कायनात को दे दिया, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया, तो आप जानते हैं इस दिल को अब बेकरारी नहीं होगी, इस दिल को करार मिल जाएगा। मैं आपको यहां पर समझा दूं, अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं पूरे यकीन के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिस किसी ने दिल हुजूर को दे दिया उसको जिंदगी में भी इत्मीनान और मरने के बाद भी इत्मीनान की दौलत नसीब हो जाती है। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तड़पने वाले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली अता करते हैं। इसीलिए उस्ताद ज़मन कहते हैं, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए इमाम इश्क व मोहब्बत अपने दिल को यहां नहीं पाते। कहते हैं, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजे के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया। और याद रखें, ये न समझना दिल हमारा है किसी को भी दे दें, नहीं। अब 3 चीजों के तस्करे के बाद मैं एंड की तरफ आता हूं। अल्लाह ने फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफिदा। तरतीब देखिए, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफिदा। समाअत, बसारत और अफिदा, ये तीनों का दिल का जिक्र हो गया, तीनों का जिक्र हो गया, कान, आंख और दिल। अब अल्लाह से हम पूछते हैं, मेरे मौला क्या इन तीनों के बारे में ही क़यामत में सवाल होगा? तो कुरान कहता है, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। यानी बता दिया गया, कान के बारे में पूछा जाएगा, आंख के बारे में पूछा जाएगा, दिल के बारे में पूछा जाएगा। क्या किए थे? ये बड़ा सरमाया हमने तुमको दिया था, कहां तुमने खर्च किया? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से जहन में महफूज कर लें कि आप अगर दुनियावी इल्म हासिल करते हैं, इस्लाम नहीं रोकता, लेकिन याद रखो आज बहुत बड़े खतरे के अंदर हम पड़े हुए हैं, बहुत सख्त इम्तिहान के अंदर हम पड़े हुए हैं, बहुत सख्त आजमाइश के अंदर हम गिरफ्तार हैं। आज हम लोग भी पूरी दुनिया में ढंढोरा पीट रहे हैं, साइंस सीखो, टेक्नोलॉजी सीखो, दुनिया के इल्म में आगे बढ़ो, लेकिन जरा संभल करके बढ़ना। दीन छोड़कर आगे बढ़े तो दहरिये बन जाओगे। दीन मुकद्दम है। हुजूर ने पहले जिस इल्म को हासिल करने के बारे में फरमाया है वो दीन का इल्म है। पहले तुम जानो कि तुम किसके बंदे हो, तुम्हारा खालिक कौन है। तुम पहले जानो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का मकाम क्या है, तुम किसके उम्मती हो। तुम ये जानो कि मरने के बाद उठाए जाओगे। तुम ये जानो कि तुम मौत तुम्हें आकर के रहेगी। फरिश्तों पर ईमान रखो। ये सारे इल्म की जरूरत सबसे पहले है। अगर तुम इंग्लिश नहीं जानते और मर गए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। टेक्नोलॉजी नहीं जानते, मर गए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। साइंस नहीं जानते, मर गए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन अगर तुम पैदा होने के बाद ये न जान सके कि तुम्हारा खुदा कौन है, तुम किसके उम्मती हो, इस न जानने का
تمہیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ نہ جاننے کی بنیاد پر ایمان جیسی عظیم دولت نہیں آئے گی۔ ایک صحابی رسول سے ایک دوسرے صحابی نے پوچھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سا علم تمہیں سکھاتے؟ وہ صحابی فرماتے پہلے عقیدہ سکھاتے پھر قرآن سکھاتے۔ میں بہت بڑا کریکشن کرنے جا رہا ہوں، ہمارے مکاتب کے اندر جو محلوں میں پڑھائے جاتے ہیں پہلے قرآن سکھایا جاتا ہے، عقیدہ نہیں سکھایا جاتا۔ عقیدہ مقدم ہے، پہلے عقیدہ سکھاؤ، ساتھ میں قرآن بھی سکھاؤ۔ اس کو یہ بتاؤ کہ جس کے تم بندے ہو وہ مالک کتنا عظیم ہے، اسے یہ بتاؤ جس رسول کے تم امتی ہو وہ کتنی شان والے ہیں۔ عقیدہ بھی سکھاؤ اور ساتھ میں قرآن بھی سکھاؤ۔ اگر عقیدہ ہم نے 7 سال مکتب میں پڑھنے والے بچے کو نہیں سکھایا تو وہ حافظ قرآن بن کر کے بھی بہکنے کے امکانات اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدہ اگر ہم نے سکھا دیا تو اس کے قدم پھسلیں گے نہیں۔ عقیدہ بھی سکھاؤ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن بھی سکھاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم سائنس ٹیکنالوجی کے علم کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں، ضرور بڑھاؤ، لیکن آپ کا علم مقدم جو ہے، آپ کو جو رکھنا ہے وہ دینی علم ہے، اس کو مقدم رکھیں، ورنہ ہوگا یہ جیسا کہ حضور مفکر اسلام اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جنازہ پڑھا ہوگا، باپ کی لاش ہوگی، بیٹے سے کہا جائے گا نماز جنازہ پڑھ، تو وہ یہی کہے گا مجھے تو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ نے بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر بنا دیا، دین نہیں سکھایا، تو یہ بچہ مرنے کے بعد آپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، دین بھی سکھاؤ، دنیا بھی سکھاؤ، اور یہ موضوع بڑا وسیع ہے، میں مختصراً اس کو میں نے کچھ اپنے لفظوں میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ اس چیز کی فکر سب سے زیادہ کرو کہ آپ کا بچہ مسلمان رہے اور مسلمان مرے، اس کی فکر سب سے پہلے رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس کی فکر کو پرائرٹی نہیں دی تو حالات بڑے خراب ہیں، کب اس کے قدم پھسل جائیں اور راہ ارتداد کا مسافر بن جائے ہم نہیں کہہ سکتے۔ بس یہاں ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کوئی پیر ہو، کوئی امیر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی محدث ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی مجدد ہو، نبی تو نہیں ہو سکتا نا، نبی تو نہیں ہو سکتا۔ نبی کی فکر کیا ہے؟ آپ ذرا سوچو، میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے والد حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ یہ نبی ہیں اتنے، لیکن فکر کس بات کی؟ نبی کی بات کر رہا ہوں، نبی کی بات، لیکن فکر کس بات کی؟ بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، سب کو جمع کر کے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک فکر پیغمبر نے عطا کی، تم کچھ بھی ہو مطمئن اس وقت تک نہ ہونا جب تک کہ تمہاری اولاد کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا ہوں، میرے بچے کو کوئی نہیں بہکا سکتا۔ شیطان بہت خبیث ہے، وہ کسی کے بھی بچے کو اچک کر لے جا سکتا ہے۔ فکر کرو تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو۔ میں قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی علوم میں اپنے بچے کو ماہر نہ کرو، لیکن ہمیشہ اس چیز کی فکر کرو بچہ زندہ رہے تو ایمان پر اور مرے تو ایمان پر، اسے ایمان خون کے ساتھ پلا دو، رگ رگ کے اندر پلا دو، انشاءاللہ العظیم یہی ایمان پر استقامت ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرخروئی کا سبب بنے گا۔